بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پیارے طلبہ عزیز، مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پیارے شہر حیدرآباد کے رہنے والے باشندگان اور دور دراز سے آنے والے مہمانان اعظام، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت اچھا رکھے. ایک دین کی نسبت پر آپ سب کے سب جمع ہوئے ہیں. یہ عاجز کہا کرتا ہے شادی بیاہوں کے لیے سفر کرنے والے بہت، موج مستی کے لیے سفر کرنے والے بہت، گناہوں کے لیے سفر کرنے والے بہت، دین کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے نبی کی محبت میں سفر کرنے والے بہت کم ہیں. آپ حضرات جو سفر کر کے تشریف لائے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. آمین. پیارے طلبہ عزیز، خاص طور سے وہ جن کی سروں پر دستار بندھی ہوئی ہے اور جو فارغ ہونے کے بعد امت میں جا کر کام کرنے والے ہیں، اس وقت اصل مخاطب یہی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو باتیں کہی جائیں وہ صرف روئے سخن ان کی طرف ہو اور دوسروں کو نفع نہ ہو، ان کا وقت ضائع ہو. اگر دھیان سے سنیں گے تو انشاءاللہ نفع ان کو بھی ہوگا. پیارے طلبہ عزیز، آپ نے عمر عزیز کے 7 سال 8 سال بعد میں 10 سال ادارے کے لیے گزارے اور جب ہوش سنبھالا تو والدین نے آپ کو ادارے کے حوالے کر دیا اور ادارے کے ذمہ داروں نے آپ کو قبول کر لیا. یقیناً یہ لمبا عرصہ جو آپ نے گزارا، جس میں آپ نے مختلف زبانیں پڑھی اور آپ نے فقہ پڑھا، حدیث پڑھی اور نہ جانے کیا کیا فنون سے آپ کو سابقہ پڑھا، اور ایک پوری جدوجہد میں نہ جانے کتنی دفعہ آپ کا دل ٹوٹا اور کتنی مرتبہ نفس و شیطان نے آپ کو بہکایا کہ بھاگ چلو، کہیں ہوٹل میں جا کر برتن دھویا کریں گے، 2 پیسے بھی ملیں گے، کھانے کو اچھے کھانے ملیں گے اور انجوائے کرنے کے لیے راتوں کو گھومتے پھریں گے، فلمیں دیکھیں گے اور رہنے کے لیے چھت مل جائے گی. نہ جانے کتنی مرتبہ ایسا پلان بنا ہوگا، شیطان نے سجایا ہوگا. لیکن پیارے اللہ نے آپ لوگوں کو کامیاب فرمایا، نفس و شیطان پر اللہ نے ناکام کیا اور آپ اس مقام تک پہنچے کہ آج سونے سجیلے سجے سجائے اور آپ نے عبایا پہن رکھی ہے جو آپ کی تکمیل کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور آپ نے دستار لپیٹ رکھی ہے. پیارے طلبہ عزیز، یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ پاک نے عطا فرمایا اور آج اپنے اساتذہ کی موجودگی میں آپ لوگ ادارے سے رخصت ہوں گے. اب ایک بہت بڑا مرحلہ آگے کی زندگی کا ہے. کئی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ بچے فارغ تو ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اپنی منزل طے نہیں کرتے، اپنے اساتذہ سے جڑ کے نہیں رہتے. یہ جو آپ کو سند تکمیل ملے گی، سند فضیلت ملے گی، یہ فضیلت کی سند، اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری ایسی تکمیل ہو گئی کہ اب ہمیں اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب ہم مصلح بن گئے، اب ہم لوگوں کو رائے دینے والے بن گئے اور ہمیں نہ کسی کی رائے کی ضرورت ہے نہ مشورے کی ضرورت ہے. حقیقت یہ ہے اساتذہ آپ کے اس بات کو پرو پر ثبوت دے رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے سامنے دارالعلوم تلمس طے کیا، آپ نے پڑھا تو آپ کے اندر اس بات کی صلاحیت پیدا ہو گئی. اگر آپ محنت سے آگے اپنا سفر جاری رکھیں گے تو آپ پڑھانے کے قابل بھی ہو جائیں گے. صرف اس سند کو یہ نہ سمجھیں کہ قابل ہو گئے. اب آپ اپنے آپ کو وقف کر دیں دین کی خدمت کے لیے. اللہ رب العزت نے لاکھوں انسانوں میں سے آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ ذہین بچوں سے دنیا بھری پڑی تھی، لیکن آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ
لوگوں کو ان میں سے منتخب کیا اور منتخب کر کے آپ کے سینوں کو فارغ کیا علم الہی اور علم نبوت کے نور کی حفاظت کے لیے۔ اب آپ یہ دعا کریں کہ پیارے اللہ علم الہی کے ساتھ نور الہی بھی عطا فرما اور علم نبوت کے ساتھ نور نبوت بھی عطا فرما، اور رات و دن صبح اور شام ایک لمحہ بھی ایسا ضائع نہ کریں اپنی زندگی کا جو قیامت کے دن جس کے بارے میں افسوس ہو، اپنا اوڑنا بچھونا اس علم کی اشاعت اور قرآن و حدیث کی خدمت میں لگائیں۔ رہی بات دنیاوی زندگی اور دنیاوی ضرورتوں کی تو انشاءاللہ بہت اچھی طرح سے پوری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ضرورتیں بنائے بیان فرمائے، جو ضرورتیں ہماری لگائی ہیں ہمارے ساتھ میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ تو اتنے بڑے رب نے وعدہ فرمایا اور ہمیں اس پر بھروسہ نہیں، ہم پھر بھی اس کی تدبیریں کرتے نہیں، بس تجویز کی طلب پہ عمل کریں اور اپنے آپ کو یکسو کر دیں۔ آپ کے اساتذہ بھی ایسے ہی تھے، لیکن اللہ پاک نے آپ ہی کی طرح تعلیم تھے، آپ ہی کی طرح وہ ان کی جو ہے ان کی تکمیل ہوئی تھی، ان کے سروں پر سند دفتر فضیلت لپیٹی گئی تھی، ان کو سند فراغت دی گئی تھی، اور آپ ہی کی طرح وہ پھر آگے بڑھے تھے، اور آج اللہ رب العزت نے وہ عزتوں سے نوازا ہے کہ جدھر کو گزر جائیں تو دنیا کھڑی ہو جاتی ہے ان کے استقبال کے لیے۔ جس گھر میں ٹھہر جائیں، جس کرسی پہ بیٹھ جائیں، جس بستر پر آرام کر لیں، وہ شاعر اللہ بن جاتا ہے۔ لوگ اشارے کرتے ہیں کہ حضرت یہاں تشریف لائے تھے، اس بیڈ پر آرام فرمایا تھا، اس کرسی پہ جب وہ افروز ہوئے تھے یہاں بیان فرمایا تھا، یہاں بیان فرمایا تھا، یہاں آرام فرمایا تھا۔ لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے ایک جہد مسلسل چاہیے۔ ابھی تو نفس و شیطان نہ جانے کیا کیا سجھا رہا ہوگا، ابھی تو گھر بھی ہمارے پاس نہیں ہے، ابو جان جو ہے کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، کہاں ہم جو ہے کہاں پڑھائیں گے، کہاں رہیں گے اور کس طرح سے زندگی گزرے گی۔ آپ اپنے آپ کو یکسو کر لیں، دین کی خدمت کے لیے فارغ کر لیں، اللہ سے دعا کا سلسلہ جاری رکھیں۔ سامنے رمضان مبارک آ رہا ہے، اللہ پاک ایسا انتظام فرمائیں گے کہ دنیا دیکھتی رہے۔ نیز پیارے طلبہ عزیز، آپ اگرچہ فارغ تو ہو گئے لیکن اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھیں، بلکہ اب آپ کی مشغولیت کا وقت آیا۔ چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، مکتب عشق کے دستور نرالے دیکھے، چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اب آپ اور زیادہ فارغ نہیں ہوئے، کس نے آپ کو فارغ کہہ دیا کہ فارغ نہیں ہوئے؟ اب تو آپ مشغول ہوئے، اب تو آپ مصروف ہونے کا وقت آیا ہے۔ لہذا کمر کس کے باندھ لیں، جو پگڑی سر پہ باندھی ہے اس کو کمر سے کس لیں اور اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔ میری ننیال میں ایک قاری صاحب ہوا کرتے تھے، جب ان کی آخری عمر ہوئی تو کئی مرتبہ زول ہو جاتا تھا، کئی مرتبہ گرمی کی راتیں ہوتی تھی، راتیں مختصر سی ہوتی تھی، گرمی ہوتی تھی، مچھر مکھی ہوتی، جس کی وجہ سے ان کو نیند ان کی پوری نہیں ہوتی، کئی مرتبہ فجر میں ذرا دیر سے آنکھ کھلتی۔ ایک مرتبہ کافی دیر سے آنکھ کھلی اور وہ آئے وضو فرمانے لگے اور مصلی سے کہا، دیکھو بھائی میں کمزور ہوں، میں بیمار ہوں، ادھر سورج نکلنا چاہتا ہے، آپ جلدی سے اپنی نماز پڑھ لیں، ایسا نہ ہو کہ میں وضو پورا کروں اور آپ کی نماز قضا ہو جائے۔ تو لوگوں کو یہ بات بہت بری لگی اور آپس میں لوگوں نے مشورہ کیا کہ بھائی اب جو ہے ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ بڈھا ہو گئے، اب ان کو ریٹائر کر دینا چاہیے، ادارے سے فارغ کر دینا چاہیے، یہ مسجد سے فارغ کر دینا چاہیے۔ یہ قاری صاحب کو پتہ چلا، بھری جوانی میں ان کے اساتذہ نے ان کو اس بستی میں بٹھایا تھا، تو انہوں نے لوگوں سے کہا بڑا دل برداشت ہو کر کہ یہ لوگوں میں نے سنا ہے کہ اب لوگ میری چھٹی کرنا چاہتے ہیں، بستی سے نکال دینا چاہتے ہیں، دیکھو سن لو، میں اپنے پیروں سے تو اس بستی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، ہاں یہ ہو سکتا ہے تم لاٹھی ڈنڈے سے مجھے مار دو، مجھے شہید کر دو، پھر اپنے کندھوں پر رخصت کر کے مجھے گاؤں سے نکال دو، قبرستان پہنچا دو، یہ تو ممکن ہے، لیکن میں جیتے جی اپنے پیروں سے اس بستی کو چھوڑ کے جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جن اساتذہ نے مجھے اس بستی میں بٹھایا تھا، قیامت کے دن اگر انہوں نے مجھے مجھ سے پوچھ لیا کہ اپنے جیتے جی اس بستی کو چھوڑ کر کیوں آیا جس میں ہم نے تجھے دین کی خدمت کے لیے بٹھایا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ دیکھیے جی، کشتیاں جلا کر ہمارے اسلاف اکابر مشائخ کشتیاں جلا کر آگے پیچھے کا سارے راستے مسدود کر کے ان بستیوں کو اور منزلوں کو اپنی منزل سمجھتے تھے جہاں اپنے بڑے اکابر بٹھا دیا کرتے۔ تو ایک تو یہ کہ اپنے اساتذہ سے مشورے میں رہیں، مشورہ کر کے کام کریں، کسی بستی میں جانے استخارہ کر کے جائیں،
مشورہ کر کے جائیں، انشاءاللہ کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اور اگر بستی بدلنی ہو، بستی کو چھوڑنا ہو، استخارہ کریں، مشورہ کریں، اس کے بعد جائیں تو اس میں برکت ہوگی اور فتنہ نہیں ہوگا، فتنہ نہیں ہوگا۔ نئی کتابیں آپ نے پڑھ لی، اپنے اسلاف سے تعلق رکھیں، اپنے اکابر مشائخ سے تعلق رکھیں اور اپنی اصلاح کرائیں۔ پہلے زمانے میں بچے فارغ ہونے کے بعد 2-4 سال اپنے آپ کو بالکل روپوش کر دیتے تھے، کسی خانقاہ میں جا کے بیٹھ جاتے تھے اور کسی صاحب نسبت کے سامنے اپنے گھٹنے موڑ لیتے تھے، اور اس کے بعد وہاں سے بن کر سنور کر آتے تھے، بن کر اور سنور کر آتے تھے، اور پھر وہ کام کرتے تھے، وہ خود بھی چمکتے تھے، ان کا کام بھی چمکتا تھا، جس ادارے میں خدمت کرتے تھے وہ ادارہ بھی چمکتا تھا، کام بن جاتے تھے اس ادارے میں۔ ایک دور تھا کہ اساتذہ ہی بہت سارے اصلاح فرما دیتے تھے، جہاں کتابوں کی عبارتیں وہ پڑھاتے تھے، کتابوں کی عبارتوں کے ساتھ ساتھ وہ کتاب دل بھی پڑھاتے تھے۔ ہیلو بول ایک استاد نے شاگرد کو کہا کہ دیکھو بیٹا، اس کتاب کی مصنف حیات ہے وہ افغانستان میں ہے، تم ایسا کرو یہ کتاب وہیں سے پڑھ کر آؤ، اس لیے کہ اس کتاب کا عبارت کا منشا اور مراد وہ جتنا اچھا ڈالتے کوئی دوسرا نہیں سمجھتا ہو۔ بچہ لمبا سفر کر کے افغانستان پہنچا، استاد اس وقت دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، دروازے پہ دستک دی، پوچھا کون؟ کہ حضرت میں ہندوستان سے آیا ہوں۔ کہاں سے بھی ادھر سے پہنچے ہو؟ کہ آئیے ہاتھ دھو لیجیے اور کھانے میں شریک ہو جائے۔ کھانے میں شریک کر لیا، کھانے کے بعد پوچھا کس غرض سے آنا ہوا؟ حضرت جو کتاب آپ کی تصنیف ہے وہ کتاب آپ سے پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ کہ کتاب تو میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا، اور کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ کہ حضرت میں صرف اور صرف میرے استاد نے اسی لیے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کا حوالہ دے کر کہ وہ کتاب آپ کی لکھی ہوئی ہے، تصنیف کی ہے، آپ مجھے پڑھا دیں۔ کہ نہیں، کتاب تو میں نہیں پڑھا سکتا، اور کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ یہ اصرار کرتا رہا، وہ انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ تھک ہار کے یہ بچہ واپس آ گیا۔ اب جب واپس آئے تو استاد نے پوچھا جی آپ آگے کتاب پڑھ کر آئے کہ نہیں؟ تو استاد انہوں نے کو منع کر دیا کتاب پڑھانے سے۔ تو کیوں؟ کہ وہ تو مجھے نہیں بتایا کہ کیوں، البتہ میں اصرار کرتا رہا، وہ انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ میں تھک ہار کے واپس ہو گیا۔ آپ نے بھی تکلیف دی ہوگی۔ حضرت انہوں نے مجھے داخلہ ہی نہیں دیا، اپنے پاس رہنے کا موقع ہی نہیں دیا، وہ تکلیف کا موقع دیتے تب تو میں تکلیف دیتا ہوں۔ میری ذات سے ان کو کیا تکلیف پہنچی؟ آپ نے ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا۔ حضرت بس میں جب گیا، وہ کھانا کھا رہے تھے، کھانے کے دسترخوان پہ مجھے بٹھا لیا، کھانے کے بعد پوچھا کس غرض سے آئے ہو؟ میں نے غرض بتائی تو انہوں نے کہا کہ میں کتاب تو نہیں پڑھا سکتا، اور کوئی خدمت ہو تو بتاؤ، اور اس سے پھر واپس آ گئے۔ تو استاد سمجھ گئے کہ کھانے میں یقین اس سے کوئی غلطی ہوئی، تو دسترخوان لگا تو اس کو بٹھایا اور کڑی نظر رکھی کہ ان کے اوپر کیا تھا، یہ کھانے کے دوران جو ہے یہ کیا حرکت کرتے ہیں۔ تو ایک چیز پکڑی گئی، وہ یہ کہ یہ طالب علم لقمہ بناتا ہے چھوٹا اور سالن اٹھاتا ہے زیادہ، تو اس کی طبیعت میں اعتدال نہیں، اس کی طبیعت میں اعتدال نہیں۔ تو سورن سمجھ گئے کہ یہ بات ان کو تکلیف، اس بات میں ان کو تکلیف پہنچائے کہ جس تعلیم کو کھانے کا سلیقہ ہے، اس کی طبیعت میں اعتدال نہیں، تو کھانے کے دوران کو لگانے کیسی کیسی بے اعتدالیاں ہوں گی، کتنی تکلیف پہنچائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ یہی آخر دعویٰ نے کر دے گا۔ چنانچہ رخصت کر دی۔ پھر اس کی تربیت کی تو اساتذہ کی پہلے تو ان چیزوں پہ نظر ہوتی تھی، اب کہاں اساتذہ کو فرصت ہے، کہاں طلبہ کو فرصت۔ مجال میں کوئی تعلیم کسی کو استاد کے گھر پہنچ جائے، دونوں ہی مصروف ہو گئے، دونوں کی مصروفیت الگ ہو گئی۔ پہلے اساتذہ، مجھے خود اچھی طرح یاد ہے 1984 میں دارالفلاح ادارے کے اندر داخل ہوا اور 94 میں 10 سال فارغ ہوا، ایک ہی کمرے میں ایک ہی کونا پکڑ کر رہا 10 سال، اور اساتذہ ایسے ملے تھے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جو حیات تھے ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور جو وفات پا چکے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور شاہ نشان بدلہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دلیوی سادات میں سے، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز صحبت اور حضرت شاہ وصول اللہ مجاز بیعت تھے، اور حضرت شاہ وصول اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز صحبت تھے۔ اب یہ مجاز صحبت اور بیعت کیا ہے؟ یہ حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ایک بہت بہترین اور پرلطف اور بڑی بابرکت تقسیم ہے۔ جب کوئی مریض حضرت کے پاس رہتا اور اس کے اندر صلاح و تقویٰ آتا
تو سب سے پہلے اس کو مجاز صحبت بناتے ہیں کہ آپ اپنی بستی میں جائیے، آپ میرے نائب ہیں، خلیفہ ہیں، مجاز صحبت ہیں، بلا بیعت کے آپ لوگوں کی اصلاح کریں، ان کو بیعت نہ کریں۔ اور اسی میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس آدمی کی وہاں تلقی ہو رہی ہے یا یہ فتنے کا سبب بن رہا ہے، یہ مجاز صحبت کہ یعنی لوگ آپ کے پاس بیٹھیں، آپ کوئی کتاب پڑھ کے سنائیں یا کوئی دینی مضمون بیان کریں، ان کا کوئی مسئلہ ہو تو اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، بس یہ مجاز صحبت، یہ لوگ آپ کی صحبت میں آ کر بیٹھیں۔ پھر ایک ہوتا تھا مجاز بیعت، پھر اس میں دو قسمیں تھی، مجاز بیعت للعوام، مجاز بیعت للخواص۔ آپ عوام کو بیعت کر سکتے ہیں، آپ علماء کو بیعت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے سوالات ایسے پوچھے ہوتے ہیں کہ ان کی جواب آپ نہیں دے سکتے، لہذا آپ مجاز بیعت للخواص للعوام ہیں۔ اور جو علماء ہوتے تھے جی بڑے زیرک ہوتے تھے، آپ مجاز بیعت للخواص، آپ علماء کو عوام کو سب کو بیعت کر سکتے۔ یہ حضرت کے سلسلے میں ایک تقسیم کی ہے۔ تو حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وہ مجاز بیعت ہے، حضرت طارق طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور مجاز صحبت کے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل فلاح سادات میں سے تھے۔ اللہ پاک نے تڑپتا ہوا دل عطا فرمایا، دعا میں تو ایسے تڑپتے تھے جیسے ان کو کوئی سوئچ ہو رہا ہو۔ حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ، یہ عاجز اثر کے بعد ان کی مجلس میں جایا کرتا تھا۔ حضرت کئی مرتبہ اس عاجز کو کوئی کتاب دیتے کہ اس کو پڑھ کے سناؤ، وہ اکابر اسلاف کی کوئی کتاب ہوتی تھی ملفوظات کی، جب اس کو پڑھ کے بیچ میں کہیں روکتے اور کوئی بات سمجھانی تو سمجھاتے، ورنہ وہ چلتا تھا۔ ایک مرتبہ جو جمعہ کی شام تھی، اور جمعہ کی شام کو عام طور پر طلبہ حضرت کے یہاں دن بھر کھیل کے تھک چکے ہوتے تھے، وہ مجلس میں نہیں جاتے، یہ عاجز اکیلا گیا اور اس حال میں گیا کہ جیب میں ایک پیسہ نہیں۔ حضرت نے اس کمرے سے جو مجلس کا کمرہ تھا اندر پیسے کو بلایا، گیلری تھی، اس کو بلایا کہ صلاح الدین ادھر، میں اندر گیا اور جیب میں ہاتھ ڈالا تو میرے دل میں خیال آیا کہ حضرت مجھے کچھ دیں گے، اور ضرورت بھی تھی کہ مجھے کچھ دیں گے، اور جیب میں ہاتھ ڈال کر کہا کہ ایک امانت ہے، آپ فلاحی دار میں پہنچا دیں گے۔ میں نے سوچا لو، میں تو سمجھ رہا تھا مجھے کچھ دیں گے، یہ تو مجھے ڈاکیا بنا کر کسی کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت ضرور کیوں نہیں پہنچاؤں گا، تو 5 کا نوٹ نکالا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے 30-35 سال پہلے، جس زمانے میں 5 کا نوٹ ہاتھی کے پیر جیسے بھاری بڑا ہوا کرتا، اب تو 500 کے نوٹ کا وزن نہیں رہا، کھلنے کے بعد یہی پتہ نہیں چلتا گیا کدھر۔ تو 5 روپے نکالے، کاغذ کا نوٹ تھا، اور کہا لو پکڑو۔ میں نے پکڑ لیا، کہا فلاحی دار میں ایک طالب علم پڑھتا ہے، اس کا نام صلاح الدین سیفی ہے، اس کو دے دینا۔ اب یہ نام تو میرا تھا۔ اللہ، بعد میں چل کر یہ رات بلا، میرے دل میں چونکہ لالچ اور شوق پیدا ہو گیا تھا، یہ مجھے کچھ دیں گے، اور یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کہ بندے اپنی توجہ کسی بندے کی طرف کریں، اس کی اصلاح کرنی تھی، تو پہلے اس کو کھرچ سے نکال دیا، اور اب جو ملا تو بغیر کسی توقع کے ملا جی۔ اللہ، کیسی اصلاح کرنا؟ تو اساتذہ کا حال یہ تھا کہ طلبا کی اصلاح کرنے تھے قدم قدم پر، لیکن یہ انحطاط کا دور ہے۔ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ فراغت کے بعد بھی طلبا کو چاہیے کہ وہ کسی شیخ سے اپنا تعلق جوڑے، الف سے لے کر یہاں تک دنیا میں بھرے پڑے، لیکن اتنا خیال رکھے کسی ایسے شیخ کا انتخاب کرے جو سہل الوصول اور سہل الحصول ہو، جس کے پاس پہنچنا بھی آسان ہو اور اس کو ملنا بھی آسان ہو اور بات کرنا بھی اس سے آسان ہو۔ کئی مرتبہ ہم کوئی ایسا شیخ اختیار کر لیتے ہیں جی کہ جس تک جانا مشکل، جس سے ملنا مشکل، اور مل گئے تو اس سے بات کرنا مشکل۔ یہ اصلاح کا تعلق ایسا ہے جیسے مریض اور طبیب کا، آدمی ایسے طبیب ایسے ڈاکٹر کو منتخب کرتا ہے جس تک پہنچنا بھی آسان ہو، جس سے ملنا بھی آسان ہو، وہ ہماری بات کو سن بھی سکے اور کوئی تجویز بھی پیش کر سکے۔ تو یہ انتخاب کا دور ہے، تو طلبہ کو فراغت کے بعد تو ضرور جڑنا چاہیے، ہونا تو چاہیے کہ زمانے طالب علم میں جڑ جائیں۔ ایک زمانہ تھا طلبہ کو مشائخ بیعت نہیں کیا کرتے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو اتنا سب پڑھنا ہوتا تھا، اتنی مصروفیت ہوتی تھی، اور فون تھا نہیں، تو توجہ یکسو ہوتی تھی، اور طلبہ عفیف آتے تھے مدارس کے اندر۔ لیکن اب طلبہ جو مدارس میں آتے ہیں وہ عفیف نہیں ہوتے، وہ پہلے سے کثیف ہو جاتے ہیں، وہ پہلے سے نہ جانے کیا کیا چیزیں سیکھ کر آتے ہیں، کیسے کیسے تجربات سے گن کر اور کیسے کیسے گناہوں کے راستوں سے گزر کر وہ آتے ہیں، وہ بہت کچھ چیزوں سے واقف ہوتے ہیں۔ اس لیے زمانے طالب علم میں اگر اپنا تعلق کسی سے کر لیں، اپنے اساتذہ میں بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے،
شہر میں بھی کوئی ہو سکتا ہے، قریب میں بھی کوئی ہو سکتا ہے اس سے، اور ہلکے پھلکا کوئی ذکر ان سے معلوم کر لے، کوئی معمول معلوم کر لے، تو دیکھا یہ گیا ہے زمانے طالب علم میں جو بچے کسی مشائخ میں سے کسی سے وابستہ ہوتے ہیں ان کا تعلیم کا معیار بھی اونچا ہوتا ہے، عمل اور تقوی کا معیار بھی اونچا ہوتا ہے، یکسوئی میں بھی وہ بالکل ممتاز ہوتے ہیں، اور جو کسی سے بحث نہیں ہوتے اور کسی سے اپنا اصلاحی تعلق نہیں رکھتے وہ دائیں بائیں اور نہ جانے دوست اور احباب میں کس طرح سے بے بہا ہوا اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ اب آئیے میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں، اپنے مضمون کو میں سمیٹ رہا ہوں اس لیے کہ بہت سارے اکابر مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں اور شاید آخری سبق بھی ہونے والا ہے۔ جودھ پور کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں حاجی عبد الغفور صاحب۔ جودھ پور کے اندر ریاست راجستھان میں ایک بزرگ گزرے ہیں حاجی عبد الغفور صاحب۔ یہ جو بزرگ تھے یہ چھوٹے سے تھے، مکتب میں پڑھنے کے لیے گئے، استاد نے اتنا مارا کہ کپڑے خراب ہو گئے، تو نانی دادی نے فیصلہ کر لیا کہ بیٹا بس جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب ہمیں تمہیں وہاں نہیں بھیجنا۔ تو یہ استاد کی حرکت کی وجہ سے امی رہی، ان پڑھ رہے، لیکن شوق اتنا تھا کہ خود سے محنت کر کر کے حروف کو پہچاننا شروع کیا، اور کسی نے پوچھ لیا کرتے تھے تو اردو پڑھنا سیکھ گئے، لیکن لکھنا زندگی بھر نہیں آیا۔ پپاڑ نام کی ایک جگہ ہے راجستھان میں، وہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا سفر ہوا، تو یہ حاجی عبد الغفور صاحب یہ حضرت کے پاس پہنچے اور کہا حضرت آپ مجھے بیعت فرما لیں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ کے ملفوظات پڑھتا رہتا ہوں۔ حضرت نے شاید زندگی میں پہلا ہی واقعہ رہا ہوگا کہ پہلی نظر میں پہلی ملاقات میں کسی کو بیعت کر لیا، اور حضرت کو بھی ان سے اتنی محبت تھی کہ کسی سے خط لکھوایا، کیونکہ خود تو لکھنا آتا نہیں تھا، کسی سے خط لکھوایا کہ حضرت میں فلاں تاریخ کو فلاں دن آپ کے پاس آ رہا ہوں اپنی اصلاح کی غرض سے۔ تو حضرت نے خط اپنے مقربین کو سنایا اور کہا کہ دیکھو ایک صحابی صفت شخص میرے یہاں فلاں تاریخ کو آ رہا ہے، کسی کو دیکھنا ہے تو ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، اس کو دیکھ کے جانا۔ کس کے بارے میں لکھا؟ اپنے مرید کے بارے میں لکھا۔ ایسی وضاحت، ایسی نفیس طبیعت اور ایسے سنت کے متبع تھے کہ شیخ نے اپنے مرید کے بارے میں گواہی دی کہ ایک صحابی صفت شخص میرے یہاں آ رہا ہے، کسی کو دیکھ رہے ہیں تو ٹھہر جائیں۔ اللہ کی شان، ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو مجاز صحبت بنایا، خلافت ملی، اللہ پاک نے خوب تلقی عطا فرمائی اور پورے علاقے میں خوب شہرا ہوا۔ اب یہ کتابیں پڑھتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے ملفوظات دیکھتے رہتے تھے، ان کے اوپر ایک حال طاری ہوا کہ مجھے اللہ کی محبت میں اور آگے بڑھنا ہے، اور یہ جو 6-7 میرے بچے ہیں اور بیوی ہیں، ان سب کے ساتھ جو میری مشغولیت ہے یہ اللہ کی محبت میں حاریہ ہے، اللہ کی محبت اور عشق میں یہ مانے ہیں، لہذا مجھے ان سب کو چھوڑ کے نکل جانا چاہیے۔ لیکن پھر خیال آیا کہ ان کے تو حقوق میرے ذمہ فرض ہیں، لہذا میں ان کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، تو اس خیال سے بات آئے۔ پھر کچھ مدت کے بعد انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے حالات پڑھے، پھر وہ جذبہ جوش میں آیا، چنانچہ ایک روز رات کو کل 40 روپے کی مالیت گھر کے اندر موجود تھی نقدی، اس میں سے 7 یا 8 روپے سفر خرچ کے طور پر اس میں سے نکالے، باقی پیسے چھوڑے، اور سب کو رات کو سوتے ہوئے ایک نظر دیکھا اور نکل گئے۔ سوچا ریلوے اسٹیشن تو بالکل قریب ہے، یہاں تو کوئی نہ کوئی شناسا مجھے دیکھ لے گا جب میں دلی کی طرف جاؤں گا، اور وہاں سے مجھے تھانہ ون جانا ہے، وہاں مجھے لمبا قیام کرنا ہے، تو جب ڈھونڈ مچے گی تو کوئی نہ کوئی آدمی بتائے گا کہ اس ٹرین میں ایسے بیٹھتے ہم نے دیکھا ہے، تو لوگ اس دن میں جب جائیں گے تو تھانہ ون تک پہنچ جائیں گے، جا پکڑیں گے مجھے۔ تو 40 میل پیدل چلے اور ایک اننون چھوٹے سے غیر معروف اسٹیشن سے روانہ ہوئے، سوار ہوئے ٹرین میں، جہاں کی پہچان پڑی، رات کو سوار ہوئے، صبح میں دلی پہنچے۔ تھانہ ون کی طرف جانے والی ٹرین شام کو تھی، تو دن بھر ایک مسجد میں 2 کتابیں ساتھ میں تھی، ایک کلیات امدادیہ اور ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پر مشتمل کتابیں پڑھتے رہے۔ کلیات امدادیہ میں ایک حکایت لکھی، حکایت پڑھ کر عجیب غریب کیفیت ہوئی۔ حکایت میں لکھے حضرت حاجی صاحب نے کہ ایک شخص کو اللہ کی محبت کا جوش آیا، اس نے سوچا کہ یہ بیوی جو ہے نا یہ میرے لیے اللہ کی محبت میں مانے ہیں، لہذا طلاق دے کر وہ اللہ کی محبت میں نکل گیا سفر پر، اور لمبی مدت سفر میں گھومتا پھرتا رہا۔ پھر بہت دنوں کے بعد، بہت زمانے کے بعد اپنے گاؤں آیا، تو ایک شخص نے یہ دیکھ کر بھی کوئی درویش صفت آدمی ہے، تو آج میں اس کی مہمانی کا شرف حاصل کروں، اپنے گھر پہ بلا لیا۔
اللہ کی شان یہ وہ گھر تھا کہ اس کی یہ آنے والے مہمان کی جو متعلقہ بیوی تھی اس کا نکاح اسی آدمی کے ساتھ ہوا تھا اسی گھر میں. تو اس نے دیکھا ہو یہ تو بہت پرانا کھلاڑی آیا. خیر اس کا احترام کیا, خدمت کی. صبح کو دونوں فجر کی نماز پڑھنے گئے. جب واپس آئے تو وہ جو عورت تھی نکال کے بیٹھی ہوئی تھی, اس کو کیا پتا اس مہمان کو کہ یہ کون ہے, لیکن وہ جان گئی تھی تو میرا شوہر ہے. اس نے کہا بابا یہ کیا لیے پھر رہے وہ ساتھ میں جو جھولا تھا. تو اس نے کھول کے دکھایا, دیکھو اس میں آٹا ہے, اس میں کچھ مرچ مسالے ہیں, چھوٹے چھوٹے برتن ہیں, سوئی ہے, دھاگا ہے, یہ اس کام آتا ہے, یہ اس کام آتا ہے, اس کام آتا ہے, اس سے یہ ضرورت پوری ہوتی ہے, اس سے یہ ضرورت پوری ہوتی ہے. اس بیوی نے ایک تماچا مارا اور کہا اس پوری کائنات میں تجھے نئی دنیا دکھی تھی کہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا. سمجھے کہ نہیں کچھ, کتنی گہری بات اس نے کہی کہ اس پوری کائنات میں تجھے نئی دنیا دکھی تھی کہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا, اور یہ جو لیے پھر رہا ہے یہ دنیا نہیں. اگر تیرا جواب یہ ہے کہ یہ ضرورت کی چیز ہے اس لیے میں یہ کر رہا ہوں, تو کیا میں ضرورت کی نہیں تھی کہ میں تجھے حرام سے بچائے ہوئے تھی, تیری نسلیں انسانی کو بڑھانے کا ایک ذریعہ تھی, حلال اور جائز ذریعہ تھی. اور اگر میں زائد کی ضرورت سے خارج تھی تو یہ بھی تو پھر زائد ہونا چاہیے, کوئی چھوڑ. بس حضرت حاجی عبدالغفور صاحب نے جو واقعہ پڑھا فوراً کتاب بند کی اور 14 سبق روشن ہو. سوچا میں بھی تو کچھ ایسی غلطی کر کے آیا ہوں, فرق اس طرح ہے کہ میں نے طلاق دے دی لیکن چھوڑ تو دیا نا, کس کے حوالے کیا, کیا انتظام کیا, ضروریات میں کیا ہوگا. کل حضرت فیملی یہاں پہنچ جاؤں گا اور وہ سوال کریں گے پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا. شرمندگی ہوگی, رسوائی ہوگی, سب کے سامنے ضرور توبیخ ہوگی. چنانچہ الٹے قدم سیدھے اپنے گھر آ گئے اور آنے جانے میں 3 دن کا وقت لگا اور گھر والوں سے معافی مانگی کہ میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی. بیوی کا رو رو کے برا حال تھا اور 3 دن میں ایک دانہ کے حلق سے نیچے نہیں اتارا تھا. یہ حکایت, یہ واقعہ سنا کر پیارے طلب عزیز اس سے ایک نتیجہ نکالنا ہے, وہ یہ کہ جب اپنا تعلق صاحب نسبت بزرگوں سے ہو اور مطالعے کا مزاج بنا ہو, اللہ رب العزت ان دونوں کی برکت سے اگر بندہ راہ راست سے بھٹک بھی جائے تو بہت دیر نہیں لگتی, اللہ تعالیٰ بہت جلدی راہ راست پر لا کے کھڑا کر دیتے. لیکن یہ کب ہوگا جب کہ اپنا تعلق کسی سے جوڑ کے رکھیں گے اور صالح مطالعہ اپنا جاری رکھیں گے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ کتابیں الماریوں میں گرد کھا رہی ہیں, فرصت نہیں ہے کتابوں کو دیکھنے کی. جس کو دیکھو موبائل میں لگا ہوا, موبائل کی تلاوت ہو رہی ہے, موبائل کو پڑھا جا رہا ہے, موبائل کو دیکھا رہا ہے, پڑھا نہیں جا رہا بلکہ دیکھا جا رہا ہے. پڑھنے کا مزاج ختم تو دیکھنے کا مزاج. پیارے طلب عزیز, اس شیطان کے اس آلے سے اپنے آپ کو بقدر ضرورت وابستہ رکھنا. فون ایک نعمت ہے, اس کو اپنے لیے زحمت مت بنانا, ورنہ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے دوست. نہ اپنے بیوی بچوں کے رہیں گے, نہ اپنے شاگردوں کے رہیں گے, نہ اپنے خاندان کے رہیں گے, نہ ہم اپنے مطلب کے رہیں گے. ہر وقت کسی میں لگے رہیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. نیز پیارے طلب عزیز, جو پوری دنیا کا اس وقت منظر نامہ بدلا ہے اور حالات بالکل سامنے پھاڑ کھڑے ہوئے ہیں, بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں. ایک مرتبہ میں زامبیا میں تھا اور حالات کچھ ایسے گجرات کے خراب ہوئے کہ میرا ان دنوں کشمیر کا سفر تھا. میں نے سوچا کہ حالات ایسے خراب ہیں اور میں اس علاقے کا سفر کروں جہاں کے حالات ہمیشہ پراشور ہوتے ہیں, ہم بتا کے ڈانڈے چھوڑ جائیں, تو اب مجھے وہاں کا سفر کرنا چاہیے کہ نہیں. تو میں نے زامبیا میں حضرت کے رفقا صاحب لکشمن صاحب برکاتوں سے یہ سوال کیا کہ حضرت حالات ایسے ہیں, جانا ضروری ہے, اگر نہ جائیں سارے لوگ احتیاط کر کے اپنے مقام پہ بیٹھ جائیں تو پھر امت کا وہاں کے لوگوں کا کون سنبھالے گا, پھر تو باطل آئے گا. اب کیوں نہیں جانا چاہیے, ضرور جانا چاہیے. اگر ہم اس بات کا انتظار کریں حالات ٹھیک ہوں گے ہم تب جائیں گے, تو دنیا کے حالات تو اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ آئے دن خراب ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام کرنے کے لیے یہی دور, یہی زمانہ, یہی حالات دیے ہیں, مثبت طریقے سے بغیر کسی کا تقابل کیے ہوئے, بغیر کسی کا مقابلہ کیے ہوئے مثبت طریقے سے آپ آگے بڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ یہی اوقات دیے ہیں, اسی کا ہم سے سوال بھی ہوگا. الحمدللہ کافی حد تک اطمینان ہو گیا. یہی سوال میں نے اپنے نسبت برادر امام سجاد صاحب گاؤں برکت کو دے دیا. میں نے کہا بھائی جان اسی طرح کا معاملہ ہے اور میں نے ٹکٹیں اپنی کینسل کرائی ہے. مجھے شدید صدمہ ہے اس بات کا کہ میں نے کیوں ٹکٹ کینسل کرائی اور میں کیوں نہیں گیا, جو کہ وہاں شدت سے انتظار تھا.
تو کہا میں قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ اس روشنی میں غور کریں اور پھر فیصلہ کریں۔ اور انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ اکبر کبیر، ایسا لگا جیسے یہ آیت آج ہی میرے لیے نازل ہوئی۔ اے وقت نبی، جو کچھ آپ پر اتارا گیا ہے آپ اس کو آگے پہنچائیے، اس امانت کو آگے بڑھائیے۔ فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور اگر آپ نے ابلاغ کا کام نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اس ابلاغ کی برکت سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے شر سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ معلومات ابلاغ میں حفاظت ہے اور ترک ابلاغ میں مصیبت ہے۔ کام کے کرنے میں حفاظت ہے اور کام کے چھوڑنے میں مصیبت ہے۔ تو پیارے طلبہ عزیز، اپنے اپنے علاقے میں کمر کس کے آپ لگ جائیں، کام میں لگ جائیں اور اپنے اساتذہ سے مضبوط رابطہ رکھیں، اپنے ادارے سے جڑے رہیں۔ جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اپنے اساتذہ سے پوچھیں، اپنے ذمہ داروں سے پوچھیں جنہوں نے آپ کی تربیت کی، پھر انشاءاللہ دیکھیے کیسی برکت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔